اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دل مقصد حسین پہ نازاں ہے آج بھی، پرچم حسین ہی کا نمایاں ہے آج بھی۔ آواز یہ اذانوں کی اس کا ثبوت ہے، اسلام پر حسین کا احسان ہے آج بھی۔ مقتل حسین والوں سے کے بنتے ہیں آج تک، عاشور اور شام غریباں ہے آج بھی۔ ظلمت کا ایک نشاں لحد ہے یزید کی، آ دیکھ کربلا میں چراغاں ہے آج بھی۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نبی کوہ طور پر خدا سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت نے جناب موسیٰ سے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خدا سے ملاقات کرنے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک دعا کیجئے گا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ خدا سے کہیے گا کہ خدا تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ اس کے بعد اس عورت کا پیغام دیا تو خالق کائنات نے کہا اسے کہہ دے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے اور اس عورت سے ملے تو انہوں نے اس سے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت بہت روئی اور روتے روتے ایک جنگل میں چلی گئی۔ وہاں ایک جھونپڑی میں ایک شخص تھا۔ اس نے سوال کیا کہ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں نے موسیٰ نبی سے کہا تھا کہ وہ خدا سے دعا کرے کہ مجھے اولاد عطا فرمائے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اب عورت گھر آ گئی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ پھر وہ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں پہلی دفعہ وہ جناب موسیٰ سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ تو جناب موسیٰ کو جب جاتے ہوئے کوہ طور پہ دیکھا تو آواز دی کہا ہے موسیٰ تم نے کہا تھا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جناب موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو کوہ طور پہ گئے اور خدا سے شکوہ کیا۔ خدا نے کہا ہے موسیٰ پہلے اس کام کو کر کے جا، ایک انسانی جسم کے گوشت کا ٹکڑا لا کر مجھے دے۔ اب جناب موسیٰ چلے، ہر شخص سے کہتے رہے کہ اپنے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دو کیونکہ خدا تعالیٰ کو چاہیے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر یہ چلتے چلتے اس جنگل میں آگے جہاں ایک جھونپڑی میں وہی شخص بیٹھا تھا جس نے اس عورت کو دعا دی تھی۔ اس سے جا کر سوال کیا۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں کیسا گوشت چاہیے؟ اس نے کہا خدا نے کہا ہے بس انسانی جسم کا گوشت لے آؤ۔ تو اس شخص نے اپنے جسم کا گوشت کاٹنا شروع کیا۔ اس نے اپنے چہرے سے، اپنی ٹانگوں سے، اپنے بازوؤں سے، اپنے ہاتھوں سے، جسم کے ہر اعضاء سے گوشت کاٹنا شروع کیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا نے تو صرف ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ کہا یہ تو نہیں پتا کہ خدا کو کون سا ٹکڑا پسند آ جائے، یہ سارے ٹکڑے لے جاؤ اور خالق کائنات کی بارگاہ میں رکھ دینا، جو اس کو پسند آئے وہ دے دینا، باقی پھینک دینا۔ یہ لے کر جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور خدا کے سامنے وہ ٹکڑے رکھے تو خدا نے کہا ہے موسیٰ بس یہی بات ہے جو تمہیں سمجھ نہ آئی، جب میں نے انسانی گوشت کے ٹکڑے کے لیے کہا تھا تو تم نے اپنا کاٹ کر کیوں نہ دیا؟ اگر تم اپنا دے دیتے تو میں اسے بھی قبول کر لیتا۔ تو تم اس شخص کے پاس گئے ہو جس کی میں نے دعا قبول کی، اس لیے کہ جو اپنے جسم کا ہر اعضا کاٹ کر میری رضا کے لیے پیش کر دے تو اس کی دعاؤں کو میں مستجاب کیوں نہ کروں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دیں، اپنے ایک ایک اعضا کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، ہر ایک کو تکلیف میں دیکھا لیکن شکر خدا کرتے رہے، تو اس حسین کی کیا شان ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔